1952 میں تقریباً دنیا کی 6 لیڈنگ ملٹی نیشنلز، گلیکسو بھی ہوتی تھی، اسمتھ اینڈ فرینچ بھی ہوتی تھی، ایبٹ وغیرہ، یہ لیرلے، ان کی مینوفیکچرنگ فیسلٹیز یہاں پہ تھیں، جبکہ انڈیا میں ایک بھی نہیں تھی. 2006 میں انسولن کا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگایا. 2010 میں ہم نے انہیلرز کا پلانٹ لگایا. اینڈ ٹوڈے وی ور دا اونلی انسولن مینوفیکچرنگ پلانٹ ان پاکستان اینڈ دا اونلی انہیلرز مینوفیکچرنگ پلانٹ ان پاکستان. میرا یہ یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اچھا کام کرتے رہنا چاہیے تو اس کا نتیجہ ضرور ملتا ہے. ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے اندر وہ چیز جس کا کہ آپ پورا کریڈٹ لیں گے وہ کیا ہے؟ کوئی بھی پروڈکٹ لائسنس نہیں ہے، not a single one. We develop our own products. Alhamdulillah, by 2011 our quality control laboratory was approved, and in 2015 our manufacturing facility was approved. یہ پاکستان کے لیے ایک کمزوری کی بات ہے کہ یہاں ایک بھی ایف ڈی اے اپروو پلانٹ نہیں ہے. ایف ڈی اے کے اندر جو اب جیسے انڈیا کے کمپنیز ہیں تقریباً 700,000 کے قریب ہیں، 700,000 کے قریب ہیں. ہائی کیپٹل چاہیے آپ کو، ہائی سائنس چاہیے، ہائی R&D چاہیے. اور ہمارے یہاں یونیورسٹی اور پاکستان کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی ملاپ نہیں ہے. ایسی چیزیں نے بلینز آف روپیز کیے ہیں، انہوں نے وہ کر سکتے تھے، وہ نہیں کرا انہوں نے. یو ایس میں انڈیا کا جو مارکیٹ شیئر ہے 10% پہ جا رہا ہے. صرف دوائیں ہیں، جو سروسز دیتے ہیں وہ another 20-30-40 بلین ڈالرز ہے. سعودی عربیہ میں انڈیا کے جو دوائیں ہیں ان کا مارکیٹ شیئر تقریباً 5% ہے. پاکستان سے ایک گولی نہیں جاتی وہاں پہ، پاکستان سے ایک گولی نہیں جاتی وہاں پہ. یہ تو نیشنل پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں ویکسین نام کی کوئی چیز بنتی ہی نہیں ہے. گورنمنٹ سیکٹر تو دیکھیں فیل ہو گیا، ابھی تک کوئی نہیں بنا سکا. یہاں تک کہ ہمارے یہاں اینٹی ریبیز ویکسین بھی نہیں بنتی. میں کیسے بناؤں ویکسین؟ مجھے تو نہیں پتا نا کہ کون خریدے گا، کتنے کی خریدے گا. $50 ملین کا، $100 ملین کا پلانٹ لگتا ہے اس کا. فارما سیکٹر میں بھی جو بڑی بڑی نامی گرامی جتنی کمپنیز ہوتی تھی ساری آلموسٹ سب غائب ہو گئی. یہ دیکھیے کہ یہ کہاں گئیں، یہ ویتنام گئیں، یہ انڈیا گئیں، یہ دوسرے ایمرجنگ مارکیٹس میں گئیں. اور آپ ان ایمرجنگ مارکیٹس کے GDP دیکھیں، وہ سب بڑھ رہے ہیں اور ہمارے یہاں وہ وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے ہیں. ٹیکس ریٹ جو ہے بنگلہ دیش، انڈیا کو دیکھ لیجئے اور ہمارے یہاں دیکھ لیجئے. ہمارے یہاں صرف جو مینوفیکچرنگ سینٹر ہے وہ اس کو ٹیکس کیا جاتا ہے، اور آلموسٹ 40% جو ہے جو اکانومی ہے اس کو ٹیکس نہیں کیا جاتا. آج تک کسی نے بات نہیں کی اس کی. پاکستان میں سالانہ 900 بلین روپیز کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری. ویسے تو کئی پرابلمز اور اس کو کرائسس کا سامنا ہے. کبھی مہنگی دواؤں کی وجہ سے لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، تو کبھی ایکٹیو فارما انگریڈینٹ یعنی API کی امپورٹس مہنگی ہونے پہ فارما کمپنیز اپنی دہائی دیتے ہیں. دواؤں کی شارٹیج یا ان کی بلیک مارکیٹنگ یا جعلی یا سب سٹینڈرڈ میڈیسن کی فراہمی بھی افسوس ہے کہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. جبکہ فارما کمپنیز کی ڈاکٹرز سے ملی بھگت اور ڈریپ کی مونوپلی بھی ہماری سوسائٹی کی تلخ حقیقت ہے. فارما سیکٹر سے وابستہ ان تمام کرائسس کے ساتھ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل بھی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہے اس انڈسٹری میں موجود گیٹس فارما. یہ ایک بہت روشن مثال ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ صرف گیٹس فارما ہے، لیکن بہرحال یہ ایک سب سے روشن مثال ہے ہماری 40 بلین کی اس فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی. یہ پاکستان کی بزنس اور اکانومی کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک امید کی کرن بھی ہے. گیٹس دنیا کی 45 ملکوں میں اپنا فٹ پرنٹ رکھتی ہے. یہ پاکستان کی واحد کمپنی ہے جس کی مینوفیکچرنگ فیسلٹی WHO سے رجسٹرڈ اور فلی اپرووڈ ہے. یہ پاکستان کے لیے افسوس کی بات ہے کہ ایک ہی کمپنی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے. یہ پاکستان بلکہ ساؤتھ ایشیا کی پہلی فارما کمپنی ہے جس کو اس کے ماڈرن مینوفیکچرنگ پلانٹس اسٹولا کی وجہ سے امریکہ کی گرین بلڈنگ کاؤنسل نے پلیٹینم ریٹنگ دی ہے. یہی وجہ ہے کہ گیٹس فارما پاکستان کی ٹاپ 50 ایکسپورٹرز کمپنیز میں بھی شامل ہے. پاکستان کے جو 50 ٹاپ ایکسپورٹرز ہیں اس میں گیٹس شامل ہے. یہ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے 200 سے زائد پروڈکٹس بناتی ہے، جن میں ٹیبلٹ، کیپسول، سیرپس، انجیکشنز، انہیلرز وغیرہ سب شامل ہیں. یہ تمام برانڈڈ جینرکس پر مشتمل ہیں اور کمپنی کی 30% پروڈکٹس ایکسپورٹس ہوتی ہیں. اس کمپنی کی ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو گیٹس فارما 1995 میں ایک لوکل کمپنی سیٹیکس لیبارٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ایکسپینشن سے وجود میں آئی تھی. اس کمپنی نے 2004 سے اپنے انٹرنیشنل آپریشنز کا آغاز کیا. آج صرف پاکستان میں اس کمپنی سے 8,000 لوگوں کا ڈائریکٹ
روزگار وابستہ ہے۔ فارماسیوٹیکل اور ہیلتھ کیئر ڈیٹا فرم کیویا کے مطابق گیٹس فارما پچھلے 26 ایئر سے پاکستان میں میڈیسن کی فروخت کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے۔ گیٹس فارما نے پاکستان میں بزنس کے اعتبار سے انٹرنیشنل جائنٹس ایبٹ، اے جی پی، جی ایس کے، سینوفی، سرل اور دوسرے جو بڑے بڑے ہماری یہاں پہ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کو پیچھے چھوڑا، اور یہ کمپنی مسلسل 15 سال سے ٹاپ فارماسیوٹیکل ایکسپورٹر کا ایوارڈ بھی حاصل کرتی ہے۔ تو یہ پاکستان کی ٹاپ ایکسپورٹر بھی ہے، فارماسیوٹیکل کی سب سے بڑی ایکسپورٹر ہے، پاکستان کے سب سے بڑی امپلائر ہیں یہ اس شعبے کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ گیٹس نے پاکستان کی 13 میڈیکل سوسائٹیز، فیڈرل ہیلتھ منسٹری اور ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے ساتھ مختلف ایگریمنٹس کیے ہیں تاکہ اینٹی بائیوٹک میڈیسن کے غیر ضروری استعمال کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بہت زیادہ سی ایس آر کا یعنی کہ عوامی بہبود کا بھی کام کرتے ہیں، جس میں کہ اس قسم کے کئی شعبے ہیں جس میں کہ گیٹس کا کام ہے۔ گیٹس کی یہ کامیابیوں کے پیچھے جناب خالد محمود کا کلیدی کردار ہے۔ آپ 1995 سے آج تک اس کمپنی کے سی ای او اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ اور دنیا کے مختلف خطوں میں فارما اور ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں لیڈنگ پوزیشن پہ کام کر چکے ہیں۔ پاکستان کے اس شعبے کی سب سے نمایاں اور سب سے انٹرنیشنلی ریکگنائز شخصیت ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے آن مائی ریڈار میں جناب خالد محمود صاحب خصوصی طور پر ہمارے دبئی کے نکتہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ خالد بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بڑی نوازش۔ یہ گیٹس جو ہے یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی فارما لیڈر ہے الحمدللہ۔ یہ ساری چیزوں ان تمام معاملات میں ایکسپورٹرز کے لحاظ سے، تمام ایکسپورٹس کے لحاظ سے، پروڈکشن کے لحاظ سے، اپنی پروڈیوس کے لحاظ سے، ہر معاملے میں اگر پاکستان کی فارما انڈسٹری کو دیکھا جائے تو اس کی بنیاد کی تھوڑی سی ہمیں بتائیے کہ کیسے آپ نے رکھی، کیسے ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جی، یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ سائٹ ٹیک ایک کمپنی تھی یہاں پہ، اور وہ گیٹس برادرز نے یہ خریدی، میں ان کے ساتھ منسلک ہوا، اور پھر ہم نے ایک بہت ہی گیٹس برادرز کون تھے؟ گیٹس برادرز جو تھی یہ ایک کمپنی تھی امریکہ میں، مامون کمپنی، اس کی یہ کمپنی تھی، اور یہ لوگ دے یوز ٹو ڈسٹریبیوٹ medical devices and many other building materials etc. in about 20-30 countries of the world. تو یہ جو گیٹس جو برانڈ ہے یہ گیٹس بردرز، اور یہ گیٹس بردرز جو تھے وہ بیسیکلی ڈسٹریبیوٹرز تھے جو مختلف جی اور یہ فارماسیوٹیکل میں مینوفیکچرنگ جو تھی وہ ان کی پہلا وہ تھا۔ میں ان کے ساتھ پہلے دن سے منسلک رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی جو ہمارے جو ہارمنی اور ہمارے جو بہتر لیڈرشپ سے ان کی بھی یہاں پہ بھی اس سے یہ اور ہمارے جو ٹیم تھی ان کی بھی لیڈرشپ سے اور ان کے اس سے آگے بڑھ۔ آپ کا بیک گراؤنڈ کا کیسے فارما میں کیسے آ گیا یہ، کیسے بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کا؟ جی، تو میں لیٹ 70s میں امریکہ پڑھنے گیا۔ وہاں پہ میں نے کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی پمونا سے میں نے انڈسٹریل انجینئرنگ میں کام کیا۔ ویسے آپ اس سے پہلے آپ کی ایجوکیشن کراچی میں تھی؟ جی، میری ایجوکیشن کراچی میں تھی۔ میں سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا تھا، اور حبیب اسکول سے میں نے انٹر کیا، اور اس زمانے میں حالات خراب تھے یہاں پہ کچھ، تو میرے والد نے کہا کہ آپ وہاں امریکہ پڑھنے چلے جائیں، تو میں وہاں پہ گیا۔ ایک سال کے بعد ڈیویلیویشن ہو گئی، پیسے ختم ہو گئے، تو میں نے پھر اپنی تعلیم جو ہے خود ہی کی، اسٹوڈنٹ لونز لیے، اور اس سے میں نے پھر تعلیم ختم کی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر پروفیشنل اس فیلڈ کے اندر آپ فارما آپ نے پڑھا یا کیا؟ جی، میں اس کے بعد میں نے ویریس مینوفیکچرنگ انڈسٹریز میں، الیکٹرانکس میں، یو ایس میں میں نے وہاں پہ کام کیا، اور میں اس کے بعد 4 سال کے بعد میں نے الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ کمپنیز میں کام کرتے ہوئے، بڑی کمپیٹیٹو انڈسٹریز تھی وہ اس زمانے میں۔ امریکہ جو تھا وہ بڑا اسٹرگل کر رہا تھا فورن کمپٹیشن سے مارکیٹ شیئر لوز نہیں کرنے کی، تو وہاں سے اس لیے اچھا تجربہ ہوا کہ وہ لوگ اس کو ٹرانسفارمیشن کر رہے تھے کمپنی کو ہر چیز میں، from research and development to manufacturing to quality assurance, improve the quality and cost reductions.
so that they can have the. So you were basically on the engineering side? The industrial engineering. Industrial side. Industrial engineering is basically they look at productivity, design, productivity, and quality, and supply chain, and ان شعبوں کو دیکھ کے وہ اس کا ایک شعبہ الگ ہے. بٹ دے آلسو ٹیچ یو بیسک انجینئرنگ. تو پھر آپ امریکہ میں آپ نے اسٹے نہیں کیا, آپ پاکستان آ گئے؟ میں ایکچولی اس کے بعد پھر میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی جوائن کی. اٹ واز کالڈ لیڈرلے امریکن سائنامڈ. وہ نیو جرسی میں تھی, بڑی مشہور کمپنی. جی, بہت اس زمانے میں. اور وہاں پہ میں نے کچھ کام کیا اور پھر انہوں نے مجھے پاکستان ٹرانسفر کر دیا. میں پاکستان میں لیڈرلے کی مینوفیکچرنگ تھی جو انہوں نے 1952 میں قائم کی تھی. اور تو یہ بات بڑا غور طلب ہے کہ 1952 میں تقریباً دنیا کی 6 لیڈنگ ملٹی نیشنلز, اس میں گلیکسو بھی ہوتی تھی, اس میں اسمتھ کلائن فرینچ بھی ہوتی تھی, ایبٹ وغیرہ, یہ لیڈرلے, ان کی مینوفیکچرنگ فیسلٹیز یہاں پہ تھیں, جبکہ انڈیا میں ایک بھی نہیں تھی, ملیشیا میں ایک بھی نہیں تھی, تھائی لینڈ میں ایک بھی نہیں تھی. تو یہ دنیا ہمیں بڑے اس سے دیکھتی تھی, اچھا ریٹ کر کے دیکھتی تھی. اور یہاں پہ بہت شروع میں ہم نے, چونکہ یو ایس سے ہماری فورن پالیسی اور ہماری انڈسٹریل پالیسی لائن رہی, تو یہاں پہ جو رولز ریگولیشنس تھے ریلیٹیولی وہ زیادہ لبرل تھے اور پروگریسو تھے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ان دا ریجن. ایون ان 50-60s ہماری فارما انڈسٹری ایک سالڈ فوٹنگ پہ آ رہی تھی جو بھی تھی, اور خاص طور پہ اس میں ایم این سیز ملٹی نیشنلز آ رہی تھی, امریکن کمپنیز آ رہی تھی, تو ایک ہماری بیس بڑی اچھی بن رہی تھی. جی, بہت اچھی بیس بن رہی تھی ہماری. اور مگر میں جب یہاں پہ آیا تو اس زمانے میں جو 1983, 84, 85, 86 میں, تو میں یعنی وہ بہت ملک پورا مشکلات کا شکار تھا. افغان وار میں پاکستانی ریاست نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا, اس سے مارشل لا تھا, مارشل لا بھی تھا. اور وہ ذرا جو انڈسٹریل پالیسی تھی اور انڈسٹریل اس کے اوپر توجہ کم تھی, چونکہ دوسرے مسائل جو تھے وہ آ کے ریاست کو انہوں نے گھیر لیا تھا. جنگ جب ہوتی ہے تو ذرا وہ زیادہ وقت لے دیتی ہے, ذرائع لیتی ہے. تو میرا خالی جنگ نہیں تھی, پھر پاکستان ایک دہشت گردی کی, ٹیررزم کی ایک بہت بڑی وبا میں بھی پھنس گیا. بے شک اس کا تھا. تو انہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کم کر دیا, بلکہ ہم لوگ ایک بہت بڑا, ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے وہ اور ہم لوگ ایک بہت بڑا پروجیکٹ وہاں لے گئے اپنے بورڈ میں. جی ابھی بھی آپ اس وقت بھی لیڈرلے تھی وہ, جب اس وقت, یہ تو جب میں کافی سال کے بعد 15 سال کے بعد یہ ڈائیورسمنٹ کیا انہوں نے, پہلے فائزر کو, پھر اپنا تو دوسری کمپنیوں کو. تو ہم جب لے کے گئے وہ, تو ہمارے وہاں پہ ایگزیکٹو بورڈ ممبر تھے, انہوں نے بولا ہمارے کہ جی آپ تو آپ کا جو ملک, آپ کو تو پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ اٹل بی اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ, تو یہ تو تباہ ہو جائے گا, تو ہم وہاں پہ کیوں کریں ہیں. تو آپ بھی جہاں پہ گھر بنائیں گے ایسی جگہ بنائیں گے جہاں آگ نہیں لگی ہو. تو انہوں نے ہمارا انویسٹمنٹ وہ بالکل یعنی اپروو نہیں کیا. یہ ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں, جب یہ سائٹکس جی اس کو گیٹس بردرز نے لیا, تو ایک طرح سے پھر اس کی بنیاد گیٹس کی رکھی گئی, وہ کیسے ہوئی تھی؟ تو بس وہی جو کمپنی تھی اس کو ہم نے ایکوائر کیا. اس وقت وہاں پہ 3 پروڈکٹس تھیں اور تقریباً 19 لوگ کام کرتے تھے مینوفیکچرنگ میں, اور تقریباً 15-20 لوگ جو تھے وہ سیلز میں تھے. تو when we took over in 1995 I basically اور ہم ٹول مینوفیکچرنگ زیادہ کرتے تھے, دوسروں کی پروڈکٹس بناتے تھے جس کو کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن کہتے ہیں. ہم نے اپنی برانڈز ڈیولپ کیے, بنائے اور مارکیٹ کیے, اور نام ہم نے فوراً ہی رکھ دیا تھا اس کو گیٹس فارما, اور ہم نے کیے. اور ماشاء اللہ it's a long story, but today we have 8,000 people, employees, and we have about 260 products. ہماری جو ہم نے مینوفیکچرنگ
پہ بہت ری انویسٹ کیا. جو بھی ارن کیا ہم نے ری انویسٹ کیا ان آر فیسلٹیز, ڈیولپمنٹ آف آر پیپل, کوالٹی ایشورنس سسٹمز اینڈ انوویشن اینڈ R&D. سو آج ہماری جو مثلاً جیسے ایک ہماری جو انسولن ہے جو ہم وائلز میں ٹوڈے از دا 6th لارجسٹ برانڈ ان دا ورلڈ. تو ہم نے 2006 میں انسولن کا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگایا. 2010 میں ہم نے انہیلرز کا پلانٹ لگایا. اینڈ ٹوڈے well till about 6 months ago we were the only insulin manufacturing plant in Pakistan and the only inhalers manufacturing plant in Pakistan. گریٹ. یہ فرمائیے گا کہ اس میں کتنا پورشن ہے کہ جس کو کہ ہم کہیں کہ 100% آپ کی اور آپ کی ٹیم کی محنت سے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے اندر انوویشن کا آپ نے ذکر کیا, R&D کا بھی ذکر کیا, تو وہ چیز جس کا کہ آپ پورا کریڈٹ لیں گے, گیٹس لے گی, وہ کیا ہے اس 260 کے اندر؟ دیکھیں ہمارے کوئی بھی پروڈکٹ لائسنس نہیں ہے, ناٹ اے سنگل ون. Okay. We develop our own products in our own R&D facility. The most complex products that we cannot develop, we outsource it to various R&D centers in the world, which produce FDA or WHO approved products. وہ بہت کم ہیں ایسے, مگر باقی جو ہے ہم نے خود ڈیولپ کیا. اور ہم نے یہ ہمارا ڈے 1 سے ہمارا جو موٹو تھا وہ یہ تھا کہ ول بیکم دا لارجسٹ ایکسپورٹر ٹو دا ورلڈ آف پاکستان, اینڈ وی ول گیٹ WHO approval. ایٹ دا ٹائم کیونکہ جنرک کمپنیز اتنی اسٹرانگ نہیں تھیں اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو پروفیشنلز تھے وہ اس لیول پہ کام نہیں کرتے تھے towards R&D and towards producing generic branded generic products which would be approved by WHO and PICS and other regulators in the world. Therefore ہم نے اس کے اوپر بہت کام کیا اور ہم نے کہا کہ ہم WHO کا جو ہے وہ اپنی فیسلٹی اپروو کرائیں گے. اور that requires a lot of talent, a lot of training, a lot of upgrading of your facilities, quality assurance systems, etc. And that is what we did. And alhamdulillah, by 2011, our quality control laboratory was approved, and in 2015, our manufacturing facility was approved. And today we are approved by Euro-Asian regulators. Okay. So ویسے تو تمام دنیا کے ممالک کے لیے کیا یہ ضروری ہے یا جہاں پہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ آپ WHO سرٹیفائڈ ہوں؟ کیونکہ پاکستان میں اور بھی کمپنیز ایکسپورٹ کرتی ہیں اور بھی ہوتی ہیں, مگر آئی تھنک کہ WHO سرٹیفائڈ ہونا یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک تو آپ کے پروڈکٹ کے لیے, آپ کی کمپنی کے لیے, آپ کے لیے, مگر کچھ ایسے کنٹریز ضرور ہوں گے جو کہ صرف آپ کو WHO سرٹیفائڈ کمپنی سے دوا امپورٹ کرتے ہوں گے. جی, اس کا یہ ہوتا ہے کرمان صاحب کہ اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. پہلے آپ اپنا جو ہے دوا کا جو ہے ڈوسیئر ہے وہ 1000 پیج کا تقریباً ایک ڈوسیئر ہوتا ہے جس میں سارا آپ کا ٹیسٹنگز ہوتی ہیں, آپ کے سارے جو چیز اس میں ڈالتے ہیں, کس طرح سے بناتے ہیں, اس کے پروڈکٹ ریویوز ہوتے ہیں, اس کی امپیورٹیز, اس کی یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں, وہ دیتے ہیں, اس کو وہ دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی فیسلٹی آ کے وہ آڈٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ کیا سچ ہے کہ نہیں ہے, اور اس میں آپ کے ہر چیز میں جاتے ہیں, آپ کے ریکارڈز میں جاتے ہیں, آپ کو چیلنج کرتے ہیں ہر چیز کو, اور وہ کرتے ہیں. اس سے جو WHO کی اپروول ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ WHO میں جو اگر وہ جب ٹینڈرز دیتے ہیں تو آپ اس میں بھی کوالیفائی کر لیتے ہیں. اور ایسی کنٹریز جن کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہوتی کہ وہ آ کے آپ کی فیسلٹی کے آڈٹ کریں, ان کو یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے اور وہ آڈٹ اس کو ویو کر دیتے ہیں. تو آپ کی جو اور بائی دا وے ویسے پاکستان میں اب دوسری بھی WHO کمپنیز ہیں جو اپروو ہوئی ہیں, اینڈ ہمارا اتنا بڑا ملک ہے تو اس میں کم سے کم 30-40 تو کمپنیاں ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ ایک دن ہو جائیں گی. ابھی بھی 2-3-4 اور بھی کمپنیاں اپروو ہوئی ہیں فار ویریس پروڈکٹ فارمز. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ جب جو WHO اپروول ہو جاتی ہے, سرٹیفیکیشن ہو جاتی ہے, تو اس کا پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بلک بائنگ WHO کرتا ہے
فار اٹس گلوبل ڈسٹریبیوشن یا واٹ ایور, تو اس میں پھر آپ شامل ہو جاتے ہیں. جی اس میں بھی ہو جاتے ہیں. اور ویریس جو دنیا میں جو ایڈ ایجنسیز ہیں, جو دیر آر مینی, جو کہ پاکستان کو ویریس طریقے سے اداروں کو ڈونیٹ کرتی ہیں میڈیسنس, تو ان کو بھی آپ وہ کرنے کے لیے کوالیفائی کر لیتے ہیں. اچھا خالد بھائی, یہ فرمائیے گا کہ ایک اور چیز آئی تھنک آپ کے کریڈٹ کو جاتا ہے کہ آپ نے یہ تو گیٹس ہے, گیٹس کا بینر ہے, یہ ہے, اس کے علاوہ بھی آپ نے پاکستان کے باہر جو ہے وہ فارما پلانٹس اسٹیبلش کیے ہیں, اور یہ ایک بڑا, یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی پاکستانی کمپنی نے پاکستانی اس میں باہر جا کے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو اسٹیبلش کیا. جی وہ میری فیملی نے, میرے بیٹے نے, میری بیٹی نے, انہوں نے یہ ملیشیا میں سیٹ اپ کیا, اور اس کو جو ہے وہ 2 پلانٹس ہیں, اور وہ دونوں FDA اپرووڈ ہیں. اچھا, وہ FDA اپرووڈ؟ جی FDA اپرووڈ ہیں, اور US وہ بہت انکالوجی اور نان انکالوجی ڈرگس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے. اوکے, تو یہ انکالوجی اور نان انکالوجی میں, انکالوجی تو سمجھ میں آ گیا, لیکن نان انکالوجی میں کیا رینج ہوتا ہے وہ؟ نان انکالوجی جی ہوتا ہے کہ جیسے آپ سارے, جیسے کارڈیو میٹابولکس, انسولین, کارڈیولوجی کے ڈرگس, آٹو امیون کے ڈرگس, جو آرتھرائٹس کے, پلمنالوجی کے, نیفرولوجی کے, یورولوجی کے, ایٹسیٹرا. خالد بھائی, یہ ملیشیا میں آپ نے, ظاہر ہے کہ ایک اس کے اسٹینڈرڈ ہوگی, ایک لیول ہوگی کہ FDA اپرووڈ ہے, آپ کی پلانٹ ہے, تو یہ جو گیٹس ہے ہمارا, یہ کیوں نہیں FDA اپرووڈ ہے ابھی تک؟ جی گیٹس فارم ہے پاکستان, کچھ مشکلات ہیں پاکستان میں. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں جو جب US FDA میں آپ جاتے ہیں ان کو اپروو, تو آپ کو پہلے وہاں پہ ایک ڈسٹریبیوٹر سلیکٹ کرنا پڑتا ہے, وہ آپ, اور پروڈکٹ سلیکٹ کرنی پڑتی ہے, اور پھر آپ اس پروڈکٹ کو ان کے جو مخصوص, جو یونیک قسم کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, ان پہ آپ کو بنانا پڑتا ہے. اس کو ٹیسٹنگ میتھڈ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اس قسم کی سائنس نہیں ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو FDA کے انسپیکٹرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ ایک ایسی کمپنی میں کو کریں اپروو, کیونکہ ان کا بڑا خرچہ ہوتا ہے وہاں پہ. اب پہلے تو وہ وداؤٹ اینی چارج آتے تھے, آج کل تو وہ کافی پیسے لیتے ہیں, $2-3 لاکھ لیتے ہیں آنے کے, اور اس کو وہ آڈٹ کرتے ہیں. مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب آڈٹ کر کے جائیں تو بغیر ویزا کے اور بغیر کسی سیکیورٹی اس کے یعنی ریسٹرکشنز کے, سیفٹی کو دیکھتے ہوئے وہ سرپرائز دے کے وداؤٹ نوٹس آ جائیں, اور وہ جا کے پلانٹ کا آڈٹ کر لیں. اس طرح سے وہ اس کو ایشور کرتے ہیں کہ جو پروڈکٹس ایسی ہیں جو باہر کے ملکوں سے آ رہی ہیں وہ سیف ہوں, افیکٹو ہوں, اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی, جیسے کہ WHO اپروول ایک سرٹیفکیشن ہے ہر انڈسٹری کی, ہر چیز کی, فیشن کی, ہر چیز کی ایک سرٹیفکیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جی FDA سرٹیفکیشن ہی ہے آف دا سارٹس. لیکن یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی ایک کمزوری کی بات ہے کہ یہاں ایک بھی FDA اپروو پلانٹ نہیں ہے. وہ وجوہات آپ نے بتائی, لیکن بہرحال یہ ایک اس میں آتا ہے نا کہ کوئی ہمارا امیج اس سے کوئی امپروو نہیں ہوتا. کامران صاحب, جو یعنی سرٹیفکیشن ہے وہ FDA is not the only one. FDA is not the only one. جو بعض regulated, جی it's one of them, regulated جو ایجنسیز ہیں وہ بہت سی ہیں. وہ یورپین بھی ہیں, وہ یورو ایشین بھی ہیں, اور بعض ایسے ساؤتھ افریقہ کی بھی ہے, برازیل کی بھی ہے, لاٹن امریکہ میں بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جن کے جو ریگولیٹری اسٹینڈرڈز ہیں بہت ہائی ہیں, آلموسٹ ایز گڈ ایز FDA ہیں. FDA کے اندر جو اب جیسے انڈیا کے اندر جو FDA کی جو کمپنیز ہیں وہ تقریباً 700,000 کے قریب ہیں انڈیا میں. اب وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ وہ اس کی ایک بڑی مخصوص ایک سائنس ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پیٹنٹ ایکسپائر ہوتا ہے اس کے بعد جب جنرکس آتے ہیں
تو وہ اس کی قیمت کم کرتے رہتے ہیں ہر سال 5% 10% کم ہوتی رہتی ہے. ایک نیا پلیئر آتا ہے وہ اس کو 5% 10%. تو اٹ از اے میٹر آف کاسٹ optimization. It is a matter of how soon can you produce a product which is the first to market. Excuse me. اور ظاہر ہے بڑی مارکیٹ بھی ہے, اور بڑی مارکیٹ ہے, اور اس میں ہائی انویسٹمنٹ ہے, ہائی رسک ہے, اور اس میں ہائی لیول آف سائنس ہے, اور وہ نان انفرنجنگ پیٹنٹ بنانا اس کے لیے ایک پروڈکٹ جو ہے جب آپ بناتے ہیں USFDA کے لیے, اس کی جو فارمولیشن ہے جنرک پروڈکٹ کی, اٹ کین کاسٹ یو فرام $1 million to $6 million to $8 million to $10 million. اور اگر وہ فیل ہو جائے BE میں آخر میں جا کے, تو دین یو ہیو لاسٹ دیٹ اماؤنٹ. تو اس میں ہائی کیپٹل چاہیے, آپ کو ہائی سائنس چاہیے, اور آپ کو ہائی R&D کی وہ چاہیے. اور ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. موسٹ آف آل جو آپ کمپیٹ جب ہی کر سکتے ہیں جب آپ ورٹیکلی انٹیگریٹڈ ہیں. ورٹیکلی انٹیگریٹڈ کا مطلب ہے آپ API بھی بناتے ہیں, اور API بنانے کے لیے جو 85 جو کیمیکلز چاہیے وہ بھی آپ بناتے ہیں. آپ اور API جو ہے بہت ہائیلی انرجی انٹینسو ٹیکنالوجی ہے. اور اگر کو بتا سکتے ہیں API کا مطلب دوا بنانے کا را مٹیریل, جی را مٹیریل, جی سوری API دوا بنانے کا را مٹیریل. اس کے 10 اسٹیپس ہوتے ہیں. آپ یا تو ایک اسٹیپ بنائیں صرف تو ٹھیک ہے, وہ آپ بنا سکتے ہیں, یو ہیو ون لیس اسٹیپ. مگر بیسکلی تو جو انڈینز ہیں وہ تو اب اور چائنیز, وہ اب بیسکلی جو را مٹیریل یا API کا بھی جو را مٹیریل ہوتا ہے وچ از کالڈ دا انٹرمیڈیٹ, اس کو وہ ہائیڈرو کریکر سے, کیونکہ دیکھیں نا یہ تو ایک کیمیکل بنانا ہے. اب یہ بنتا ہے کسی پلانٹ سے بنتا ہے, کسی سے بنتا ہے, اس کے لیے ہائیڈرو کریکر. ابھی انڈیا نے جب یہ چائنا اور انڈیا کے طرح سے وہ خراب ہوئے تعلقات, تو انڈیا نے وہاں کی انڈسٹری کو $20 billion کا گرانٹ دیا کہ آپ ہائیڈرو کریکرز بنا کے آپ انٹرمیڈیٹ بنائیں, ورنہ پہلے وہ صرف انٹرمیڈیٹ جو تھے وہ چائنا سے لیتے تھے. تو مگر ان کی یونیورسٹیز میں اور ان کی جو ریسرچ سینٹرز ہیں ان میں باقاعدہ ایک ایسا جوائنٹ پروجیکٹس ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سینرجائز کر کے کاسٹ کم کر کے, اور کچھ سائنٹسٹ ہیں جو گورنمنٹ کے پاس ہیں, ان کے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں, ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے. دونوں کو سینرجائز کر کے وہ افیکٹولی اینڈ کاسٹ افیکٹولی وہ بناتے ہیں. ہمارے یہاں یونیورسٹی اور پاکستان کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی ملاپ نہیں ہے. ایسی چیزیں نے بلینز روپیز کیے ہیں, انہوں نے وہ کر سکتے تھے, وہ نہیں کرا انہوں نے, یا دوسروں نے بھی نہیں کیا. واٹ ایور دا ریزن, مے بی دے ڈیڈ ادر گڈ تھنگز, آئی ڈونٹ نو. میں تو ایک ہی شعبے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس وقت. نہیں, ہمارا ایک قومی ادارہ بھی ہے NIH, باقاعدہ ایک بڑا ادارہ بھی. ہمیں نہیں پتا کہ اس نے اب تک کیا کیا ہے, لیکن بہرحال ایک ادارہ تو ہے, ہمارا تھا. لیکن جو آپ نے ابھی جو گفتگو کی, اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا ایکو سسٹم چاہیے اس پورے اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے, ایک فرسٹ کلاس نظام بنانے کے لیے. کہ ابھی آپ نے کیونکہ انڈیا کی بات کی, $40-45 ارب کی ان کی ایکسپورٹس ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہماری تو $500 ملین بھی شاید پرہیپس $300 ملین کی ہیں, تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن وہاں پہ ایک نظام ہے جو کہ پورا اس حوالے سے چل رہا ہے, وہ ایکو سسٹم ہے جو کہ چل رہا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس نظام کی ہمارا جو ہے یہ پورا امپورٹ بیسڈ ہے جس طرح سے اور ہماری اکانومی ہے. تو اس کے بھی تمام جو کیمیکلز ہیں یا تمام جو چیزیں ہیں یہ ساری ہم باہر سے منگاتے ہیں, اور اس کو وی پٹ اٹ ٹوگیدر, یا اس میں تھوڑی سی آپ لوگ جیسے کچھ بہتری اس میں امپرومنٹ کرتے ہیں, اور بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن ادروائز تو یہ ایک اسمبلی پلانٹس ہے ہمارے. نہیں, ایسا نہیں ہے کمران صاحب. آپ یہ جو آپ جب ایک دیکھیں را مٹیریل جس کو آپ API ابھی آپ نے کہا, وہ ایک مولیکیول ہے. ہاں جی, جب ایک مولیکیول جو ہے جب وہ مکس ہوتا ہے 10-12 الگ مولیکیول سے, تو ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے. وہ اس کی نیچر, اس کے کیمیکل اسٹرکچر, اس کی بہت سی چیزیں اس کے چینج ہونے لگتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ اگر ایک ایٹروسٹاٹن ہے, ایٹروسٹاٹن کی اگر آپ 20 mg کی گولی کوئی کھا رہا ہو,
تو جو ایٹوسٹاٹن ہے اس میں 20 mg ہوگا صرف را مٹیریل، مگر آپ اس گولی کو وے کریں تو 100 mg کی بھی ہو سکتی ہے، 200 کی بھی ہو سکتی ہے. اس میں بہت سی دوسری چیزیں پڑتی ہیں جو آپ کے باڈی میں جا کے ڈیزولوشن کو ریگولیٹ کریں وغیرہ وغیرہ. اب ان میں اگر آپ نے غلط طریقے سے بنایا، اس کو زیادہ ہیٹ دے دی، زیادہ آپ نے بلینڈ کیا، زیادہ آپ نے اس کو صحیح طرح سے ٹیمپریچر پہ نہیں رکھا، اس کی اسٹیبلٹی نہیں کی، یا اس پہ صحیح طرح کے وہ جو 10 اور مالیکولز پڑتے ہیں اس میں وہ نہیں ڈالے، تو آپ کی امپیورٹیز بڑھ جائیں گی. اس کا آپ کا پولیمارفزم جو کہ ایک ایکسس ہوتا ہے اس کا، وہ چینج ہوا تو آپ کا جو ہے وہ پورا موڈ آف ایکشن بدل جائے گا. وہ بجائے دوا بنانے کے وہ نقصان دے گی. تو اے پی آئی یا را مٹیریل تو ایک ہی را مٹیریل ہے، اس کو آپ تو یعنی پھانک نہیں سکتے، لے نہیں سکتے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ تھرو اے پروسیس. اینڈ دین پروسیس میں بھی یہ ہے کہ آپ اس کو جب پروسیس کریں اور جب 1 ملین ٹیبلٹس بنائیں نا عام طور پہ، اس میں سے ایک ٹیبلٹ بھی جو ہے نا وہ آؤٹ آف اسپیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر کسی بلڈ پریشر کے پیشنٹ نے وہ ایک ٹیبلٹ کھائی یا 10 کھائیں اور وہ 100 ٹیبلٹ آؤٹ آف ملین جو ہیں وہ آؤٹ آف اسپیکس نہیں ہیں، اگر اس کے حصے میں 10 آ گئیں، اس سے 10 دن تک اگر وہ کھایا تو اس کا جو بلڈ پریشر جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول چلا جائے گا اور اس کو اسٹروک ہو سکتا ہے. تو یہ جو پروسیس ہے اس کو فارمولیشن انڈسٹری کہتے ہیں، یہ بہت کمپلیکس ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی سیفٹی کا کوئی قدر نہیں ہے، آپ نے بس بنا دیا ہے، وہ تو آپ نے بہت اچھا ٹیبلٹ بھی لگی باہر سے، وہ تو آپ بنٹیاں بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھی شکر کی اور چاکلیٹ کی، اور تو وہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور اس کا ڈبے بہت خوبصورت ڈبے میں پرنٹ کریں، یہ کریں، نام لکھیں اچھا سا، اور آپ اس کو کریں. تو وہ یہ جو ہے یہ بہت کمپلیکس چیز ہے، اور یہ ڈیزیز کو ختم کرنے کے لیے ہے، یا بلڈ پریشر کو، ڈائبٹیز کو مثلاً، یا کہ اینٹی بائیوٹکس کو. اگر امیجن کریں اگر ایک کوئی صاحب ہیں ان کو یعنی ان کو کوئی نمونیا ہو گیا ہے، اور اگر ایسی دوا کھائیں جو دوا جا کے 20 گھنٹے کے بعد ڈیزالو ہو، حالانکہ اس نے فوراً ڈیزالو ہونا ہے، تو پھر 20 گھنٹے میں تو ان کو بہت نقصان ہو سکتا ہے، ان کا انفیکشن بڑھ سکتا ہے. دیئرفور فارمولیشن انڈسٹری از ویری امپورٹنٹ. اینڈ ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ آدھی تو دوائیں نہیں بنتی نہیں ہیں، یعنی جیسے کینسر کی دوائیں، پہلا ایک پلانٹ لگا ہے وہ ہے اس یعنی پراپر پلانٹ، یعنی جو کہ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی ساری دوائیں تو نہیں بناتا، مگر یہ کہ ہمارے یہاں الزائمر کی دوائیں ملتی ہیں، جو آٹو امیون ڈیزیزز آج کل بے حد بڑھ رہی ہیں، ان کی دوائیں نہیں ملتی، میپس نہیں ملتے. تو یہ میرے خیال میں اگر ہماری نیشنل پرائیورٹیز ہوں تو وہ یہ ہونا چاہیے سب سے پہلے تو ساری دوائیں، ویکسین نہیں بن، سب سے جو بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں ویکسین نہیں بنتی. آیا اور اس زمانے میں اور اس کے بعد سے مسلسل، خیر وہ کووڈ کی ویکسین تو الگ بات ہے، لیکن ویکسین کا نہ ہونا مطلب یہ تو نیشنل آئی تھنک ایک پرابلم ہے کہ ہمارے لیے، کہ ہمارے ہاں ویکسین نام کی کوئی چیز بنتی ہی نہیں ہے. وہ مگر میں ایک عام شہری کے سے میں سمجھوں گا کہ بھائی یہ انڈسٹری کا کام تھا، آپ لوگوں نے کیوں نہیں بنائی؟ آپ لوگوں کو کیا پابندی ہے؟ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ جہاں آپ نے اتنے بڑی دوسری چیز کی، اتنے تمام چیزیں کی، تو ویکسین کیوں نہیں ہے اس میں؟ آپ کی رینج میں ویکسین کیوں نہیں ہے؟ پہلے یہ بتائیں گیٹس میں کیوں نہیں؟ کامران صاحب، ویکسین جو ہے آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو 7 ویکسینز لگتی ہیں ہر بچے کو، اور ہر سال وقتاً ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین اب ایڈ ہو گئی ہے چند سالوں سے. دیکھیں ویکسین جو ہے وہ پورا جو ہے حکومت کے ہیں، وہ اتنے جتنی خریدتے ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈ ہے وہی بناتے ہیں، وہی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہی بیچتے ہیں. اور ویکسین بنتی ہے ہمارے؟ نہیں، میرا مطلب ہے جب وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. جو یعنی جو پبلک سیکٹر میں ویکسین جو ہیں وہ یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں رادر وہ ملتی ہیں، لوگ امپورٹ کرتے ہیں. بہت سی ملٹی نیشنلز ہیں وہ اپنے پیرنٹ کمپنی سے امپورٹ کر کے بیچتے ہیں، مگر وہ بہت کم ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ویکسین ہیں وہ گورنمنٹ کو گاوی دیتا ہے. یورپین جو الائنس بل گیٹس فاؤنڈیشن، جی وہ ایکچولی یورپین، اور بل گیٹس کو ان کی بہت بڑا حصہ ہے، مگر زیادہ تر تو یورپین یونین دیتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ہم لوگ ہیلدی رہیں اور یہ بیماریاں ہم باہر نہیں لے جائیں، جیسے پولیو ہے، یہ ہے
یہ ان کی ویکسین جو ہیں یہ وہ 25 سال سے 30 سال سے دے رہے ہیں. انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ 30 سال میں بنا لیں. تو اب میں کیسے بناؤں ویکسین؟ مجھے تو نہیں پتہ نا کہ کون خریدے گا, کتنے کی خریدے گا. $50 ملین کا $100 ملین کا پلانٹ لگتا ہے اس کا. یہ اگر آپ شروع سے اگر آپ نے فل کر لی اور اس کو سیل کر لی, وہ ویکسین بنانا تو نہیں ہے. وہ تو ایسا ہی ہے, آپ نے تو بہت سی پروڈکٹس کو ڈال رہے ہیں کہ بنایا سیرپ آ گیا اور آپ نے اس کو فل کر دیا اور وہ لیبل لگا دیا. تو اس میں بھی تھوڑی کمپلیکسٹی ہے, بیکاز آپ کو اس کو ایسیپٹک یعنی اسٹیریلٹی مینٹین کرنی پڑتی ہے, مگر وہ بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے. مگر اگر آپ اس کو سیل اپ سے بنائیں, اس کا سیل سے بنائیں, اس کو ڈاؤن اسٹریم سے اپ اسٹریم پہ لے جائیں, تو یہ تھوڑی سی کمپلیکس چیز ہے. اور ہمیں یورپین جو کمپنیاں ہیں وہ تو نہیں, مگر بہت سی چائنیز کمپنیز جو کہ اب وہ آپ کو پتہ ہے چائنیز بہت ترقی کی ہے ہر فیلڈ میں, میڈیسن میں بھی, دوسری ٹیکنالوجی میں بھی, انجینئرنگ میں بھی, اے آئی میں سب سے مشہور تو ڈیپ سیک نے پریشان کیا ہوا ہے آدھی دنیا کو. تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے وہ دینے کے لیے تیار ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر. مگر اس کے لیے جو بھی آدمی یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر اپنا لگائے گا, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر تو دیکھیں فیل ہو گیا, ایئر لائنز میں بھی فیل ہو گیا, بہت سی چیزوں میں فیل ہو گیا, ہمیں پتہ ہی ہے. اسی طریقے سے جو ویکسینز ہیں اس میں بھی ابھی تک کوئی نہیں بنا سکا, یہاں تک کہ ہمارے یہاں اینٹی ریبیز ویکسینز بھی نہیں بنتی. اور جو ہمارے یہاں جو اینٹی ریبیز سے ڈیتھس ہیں, نسیم صلاح الدین یہ جو ہمارا دنیا کے ملکوں میں جو ہمارا قومی ادارہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ NIH ہے, یہاں پہ انہوں نے کچھ کام کیا اس پہ ویکسین پہ, کیونکہ ہم نے خبریں ایسی آتی رہیں گے جیسے کہ کچھ کام ہوا ہے یا فیل کام ہوا ہے یا کیا. شاید میری نظر سے اچھا نہیں ہوا, مگر اور شاید انہوں نے بنایا ہو, مجھے جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی ویکسین نہیں بنائی. ایک ویکسین جو تھی کووڈ میں انہوں نے چائنا سے فل اینڈ فنش کر کے بنائی تھی, وہ آئی تھنک اٹ واز سینو ویک اور انہوں نے ایک اور لوکل کمپنی ہے اس سے ان کا کولیبریشن شاید کرایا تھا. مگر جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی اور ویکسین. اچھا خالد بھائی, جو ہمارے ایک عام ناظرین یا جو ہمارے دیکھنے فالوورز ہیں ان کے لیے ایک شاید یہ بات ہر ایک کو نہ پتہ ہو کہ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جو بھی نظام ہے ہمارا بڑا ناقص ہے, اس میں اس لیول کی R&D نہیں ہوئی, اس لیول کی ہم نے پروڈیوس نہیں کی, لیکن پھر بھی پاکستان میں جو دوائیں ہیں وہ بہت سستی ہیں کہ ہم دنیا کے کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں اس کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں اور پاکستان کی دواؤں میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. اتنی سستی ہیں مطلب اس کے مقابلے میں, جبکہ ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت مہنگی ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے کہ اگر دوسرے سے دیکھیں شاید انڈیا کے مقابلے میں نہیں ہے, کیونکہ انڈیا میں شاید پورا ایک نظام ہے, یہ کچھ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ دوائیں جو ہیں وہ اتنی سستی ہیں؟ جی تو کامران صاحب دیکھیں, جو دوا آپ کے لیے اور میرے لیے سستی ہے وہ ایک ایسا شخص جس کی کہ تنخواہ جو ہے وہ منیمم ویج جو آج کل 37,000 روپیز پر منتھ ہے اس سے بھی آدھی ہے, کیونکہ ہر کمپنی جو ہے یا ایگریکلچر میں بھی جیسے اتنی وہ نہ تو میڈیکل بینیفٹس ہیں اس کے, نہ ریاست یہ افورڈ کرتی ہے اس کو دینا, اور نہ ہی اس کے پاس پیسے. اس کے لیے وہی جو دوا ہے اور اس کے پیرنٹس کو بھی سپورٹ کرتا ہے, اپنے بہت سے بچے بھی ہیں اس میں, تو اس کے لیے بہت مہنگی ہے وہ. تو یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے, مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں 11 سال گزر گئے اور وہ دوائیں جو ہیں وہ یعنی پرائس انکریزز نہیں ملے. یہ ابھی آف لیٹ تو مل گئے کچھ, ظاہر ہے کہ بیچ میں ایک پیریڈ آیا بہت ہی شاید ایسا کہ جو نہیں ہوئے, لیکن بعد میں کچھ امپرومنٹ ہو گئی, کچھ ہو گیا. لیکن اس کے باوجود میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ان 11 سالوں کے دوران 8 سال 9 سال جب کہ روپی بھی بہت ڈیپریشیٹ ہوا, ریوائز نہیں ہوا, تو نظام نے اور ظاہر ہے کہ اس پہ پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے, یہ سب چیز ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے کہ پاکستان مجموعی طور پہ ایک غریب ملک ہے, وہاں کے لوگ ظاہر ہے کہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود یہ کمپنیز جو اس میں کر رہی تھیں یہ لیکوڈ کیسے رہتی ہیں جب قیمت نہیں بڑھ رہی ہے,
اور روپی ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے, آپ امپورٹ کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں, اس کے باوجود لیکوڈ کیسے رہتی ہیں, بلکہ بہت سی زیادہ تو بہت زیادہ ایکسیسیولی پراسپر کرتی نظر آتی ہیں. جی ابھی دیکھیں یہ آپ یہ ہے کہ لیکوڈ رہنا آپ کس کو کہتے ہیں. ہمارے بہت سے جو گورنمنٹ کے اب ذرا سا یہ بہتر ہو رہا ہے یہ, مگر پہلے گورنمنٹ کا ایک یہ ہوتا تھا کہ دا اونلی گڈ کمپنی از اے سک کمپنی. آپ نے ایک پروگرام کیا تھا, آپ کو یاد ہے, اور آپ نے پی پی ایم اے کے اس وقت جو چیئرمین تھے ان کو اسی موضوع پہ انٹرویو کیا تھا, اور وہاں پہ منسٹر صاحبہ جو تھیں اس وقت, یہ صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ غلط کہہ رہے ہیں, ان کی تو 2 فیکٹریاں لگ گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 2 فیکٹریاں لگانا ایک جرم ہے, اور وہ ایک بڑی بات ہے, اور ان کو ایک ہی فیکٹری لگانی چاہیے. اور ساری دنیا یہ کہتی ہے جتنی زیادہ فیکٹریاں لگیں اتنی اچھا ہے. تو کامران صاحب اس میں جو لو پروفیٹیبلٹی تھی اس کا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید مارجنز ہیں, اتنے مارجنز ہوتے ہیں کہ وہ بھی ابزارب کر لیتے ہیں. جی مارجنز تو ہیں, اس لیے ہیں کہ اکانومیز آف اسکیل بڑھتی رہتی ہے, پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ تھوڑی بہت جو ہے وہ اے پی آئی کی یا را مٹیریل کی پرائسز جو ہیں وہ جب آپ کی والیومز بڑھتے ہیں وہ بھی سستی کر دیتے ہیں, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کے بھی والیوم اسکیل بڑھتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا سستا کر دیتے ہیں. مگر دیکھیں جو یعنی ایک ہے کہ بیئرلی سروائیو کرنا, آپ وینٹیلیٹر پہ لگے ہیں یا آپ آکسیجن پہ لگے ہیں, آپ زندہ ہیں. کیا آپ اس کو زندہ کہتے ہیں؟ زندہ تو اس کو کہتے ہیں جو کمپنیاں انڈیا میں ہیں, جو کہ 1000 کمپنیاں جو ہیں وہ ایف ڈی اے اپرووڈ ہیں, اور وہ اس وقت یو ایس میں ان کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ ہے تقریباً کوئی اباؤٹ تقریباً 10-15% کے اوپر جا رہا ہے. 1 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ان کا مارکیٹ شیئر ہے, اور انڈیا کا جو مارکیٹ شیئر ہے 10% پہ جا رہا ہے. یہ وہ ہے جو کہ صرف دوائیں ہیں, جو سروسز دیتے ہیں وہ another 20-30-40 بلین ڈالرز ہے. اسی طریقے سے سعودی عربیہ میں انڈیا کے جو دوائیں ہیں ان کا مارکیٹ شیئر تقریباً 5% ہے, پاکستان سے ایک گولی نہیں جاتی وہاں پہ. تو آپ اب زندہ رہنا کس کو کہتے ہیں, آپ سروائیول کس کو کہتے ہیں؟ نہیں, میں بالکل نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ بہت ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری بڑا پراسپر کر رہی ہے, بڑے مارجنز ہیں, بڑے یہ تمام چیزیں, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں سے اس سیکٹر کے اندر بھی, اس فارما سیکٹر میں بھی ایم این سیز بالکل غائب ہو گئی ہیں, ملٹی نیشنلز غائب ہو گئی ہیں. جو بڑی بڑی نامی گرامی جتنی کمپنیز ہوتی تھی ساری آلموسٹ سب غائب ہو گئی ہیں, پورے سیناریو سے غائب ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ وہ ہوتی ہیں تو کمپٹیشن ہوتا ہے, ایک اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, دوسرے لوگ لرن کرتے ہیں, ساری چیز ہوتی ہے. یہ جو میں کہوں گا کہ تباہی آئی کہ یہ ساری ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں سے چلی گئی, تو یہ تو پھر ہماری خرابی ہوئی نا, ورنہ تو انویسٹمنٹ آتی ہے, اور آتی ہیں 4-6 اور آتی, 10-20 آتی ہیں اور لگاتی. جی سر, اس کا دیکھیں, اس کا اچھا یہ دیکھیے کہ یہ کہاں گئیں, یہ کمپنیاں ملٹی نیشنل کہاں گئیں, یہ ویتنام گئیں, یہ انڈیا گئیں, یہ دوسرے ایمرجنگ مارکیٹس میں گئیں. اور آپ ان ایمرجنگ مارکیٹس کے جی ڈی پی دیکھیں, آپ ان مارکیٹس کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز دیکھیں, وہ سب بڑھ رہے ہیں. mortality rate, life expectancy rates, drop out rates from schools, etc. ان کے تعلیمی معیار بڑھ رہے ہیں, اور ہمارے یہاں وہ وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ پیش خیمہ ہے اس کا. یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ the way we look at and we manage our industry needs to be reviewed, sir. یہ ہے جی مسئلہ. تو یہ اب آپ دوسری بات ٹیکس دیکھ لیجئے. جی ٹیکس دیکھ لیجئے آپ. ٹیکس ریٹ جو ہے بنگلہ دیش اور سنگاپور, انڈیا, ملیشیا کو دیکھ لیجئے, اور ہمارے یہاں دیکھ لیجئے. اور ہمارے یہاں صرف جو مینوفیکچرنگ سینٹر ہے وہ اس کو ٹیکس کیا جاتا ہے, اور آلموسٹ 40% جو ہے جو اکانومی ہے اس کو ٹیکس نہیں کیا جاتا. آج تک کسی نے بات نہیں کی اس کی. پہلی مرتبہ اس گورنمنٹ نے, میں سن رہا ہوں ان کی, اور ماشاءاللہ ہیٹس آف ٹو دیم, کہ وہ ہمارے فارن منسٹر صاحب بھی بار بار اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ٹیکس ضروری ہے. ریٹیلرز کو کوئی ٹیکس نہیں ہے, ایگریکلچرل انکم کو ٹیکس نہیں ہے, ہم سب کا خسارہ دے رہے ہیں.
اور دس از ناٹ ہاؤ انڈسٹری کین ڈیولپ. اور پھر ہم ہوں گے تو ضرور، مگر ہم وہیں وی ہیو نو پریزنس ان دا ورلڈ. تو یہ جب اس طرح کا ہمارا جو لینڈسکیپ ہے ہمارا فارما سیکٹر کا، اس میں کمپنیز جو ہیں خاص طور پہ جو انٹرنیشنل کمپنیز اپنی وہ جب ہٹتی ہے، اور وہ سینیریو جو ہے وہ آبویسلی گیٹس اور دو چار کمپنیز جو ہیں وہ ایکسل بھی کر رہی ہیں، ایکسپورٹس بھی کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن اوور آل جو ہمیں رینج آف پروڈکٹس ملتی ہے، جو ہمیں رینج آف جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے دنیا میں، R&D جو ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کر رہی ہوتی ہیں، پیٹنٹڈ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں، تو ہمیں تو اس کی رسائی نہیں. اور اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ متمول ہیں، جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں، ڈاکٹرز ان کو لکھتے ہیں، وہ باہر سے دوائیں منگا رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے پاکستانیوں کے پاس وہ رینج آف پروڈکٹس بھی نہیں ہے جو کہ اسینشل بھی ہے. جی سر، آج بھی بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جو آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، یا ان کو کینسر کے جو ہیں نئی والی دوائیں ڈاکٹرز کہتے ہیں بھائی یہ ہے، اس سے بہت اچھے رزلٹس آئیں گے، سروائیول کا ریٹ بھی زیادہ ہے، مگر یہاں نہیں ملتی، آپ لا دیں تو ہم آپ کو کر دیں گے، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر پیشنٹ کیا کرتا ہے، وہ باہر جاتا ہے، وہ پورا ایک نظام ہے، جو بھی آپ کہہ لیں اس کو، ان کو جاتا ہے، وہاں دیتا ہے، وہ وہاں سے وہ لے کے آتے ہیں، اور وہ کس طرح سے سٹور ہوتا ہے، کہاں بنتا ہے، کہاں، کیونکہ یہ اکثر یہ جو پروڈکٹس ہیں، یہ سینسیٹیو پروڈکٹس ہے، چین کولڈ چین میں رہنا چاہیے. وہ کیسے آتے ہیں، مگر کیا کریں، وہ لوگ اس کو لیتے ہیں، لگاتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں گزارا تو ہو رہا ہے، کیا پرابلم ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں، لیکن is there something very important we are missing out as Pakistanis in the range of pharma products؟ جی کامل صاحب، جہاں تک دیکھیں دوائی جو ہے it is related to health، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایلیٹ ہیں ان کا تو گزارا ہو رہا ہے ماشاء اللہ، اور جن کا نہیں ہوتا وہ باہر سے بھی منگوا لیتے ہیں، اور یا باہر چلے جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے. مگر ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اس ملک میں 22 ملین جو ہیں سٹنٹڈ یا ویسٹڈ چلڈرن ہیں، وہ دوائی سے بھی اس کا تعلق ہے اور میل نیوٹریشن سے بھی ہے. جب تک کسی ملک کا میسز، یہاں کے میجورٹی جو ہے، ان کو اچھی تعلیم نہیں ملے گی، ان کو معیاری تعلیم نہیں ملے گی، ان کو معیاری دوائیں نہیں ملیں گی اور نیوٹریشن نہیں ملے گی، تو وہ جو ہے وہ باقی بہت ہی چھوٹے میجورٹی کو ملے گی، تو وہ مائنورٹی کو ملے گی، تو کچھ فائدہ نہیں اس کا. آپ کوئی بھی مارکیٹ لے لیجئے، ٹرکی لے لیجئے، ٹرکی از اے کنٹری آف 90 ملین پیپل، ہم لوگ اس وقت 230 240 پہ ہیں. ان کی جو مارکیٹ سائز ہے وہ ہے تقریباً اباؤٹ ہم سے 3 گنا زیادہ. آپ نے جو بھی نمبر کوٹ کیے تھے 3 گنا زیادہ. اسی طریقے سے اگر آپ فلپینس کو لے لیں، وہ بھی 90 اور 195 ملین کی پاپولیشن ہے، ان کا بھی جو مارکیٹ سائز ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے. یہ بڑی ایک الارمنگ بات ہے نا، کیونکہ اگر ہمارے ہاں کنزمپشن ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے، ہمارے استعمال، اس کا مطلب یہ کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بغیر دوا استعمال کیے جب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ رہ رہے ہیں. جی، اس کا یہ بھی ہے ایک وجہ، اور آبویسلی جو میسز ہے، میجورٹی آف دا پیپل ہے جو کہ یعنی اس پہ ہیں، منیمم ویج پہ ہیں. منیمم ویج کا آدمی تو نیوٹریشن بھی افورڈ نہیں کر سکتا، دوا بھی ہے. اس کا یہ وجہ نہیں ہے کہ دوا مہنگی، اس کا وجہ ہے کہ ہماری اکانومی اتنی چھوٹی ہے، ہمارے ٹیکسیشن سسٹم اتنا چھوٹا ہے، ہمارے جو نیشنل ہیلتھ کی جو پرسینٹ آف آر جی ڈی پی آن ہیلتھ ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ دوا مہنگی لگتی ہے ان کو، اور ہے ان کے لیے ہے، یقیناً ان کے لیے مہنگی ہے. مگر دیکھیں نا، یہ بڑے بالکل سمپل سی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ آدھی سے کم بھی پاپولیشن ہے جس ملک کی، اس کی جو مارکیٹ سائز ہے، اور یہ سب ایکیوبیا کی ہے، آپ بہت اس سے واقف ہیں، اس سے ایکیوبیا سے مارکیٹ سائز ہے. اسی طرح سے فلپینس کا، اسی طرح سے ایمرجنگ مارکیٹ. میں اب ڈیولپ مارکیٹس کی نہیں بات کر رہا، میں مڈل انکم مارکیٹس کی بات، کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، جس میں ہم تھے، شاید ہم نیچے اب لوور میں جانے والے ہیں یا چلے گئے ہیں، ہم وہاں پہ ہیں.
تو اب اس میں اس وجہ یہ ہے کہ ایک تو دوائیں وہاں مہنگی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر دوا وہاں پہ ملتی ہے ملتی ہے اور بنتی ہے یا ملتی ہے دونوں یا امپورٹ ہوتی ہے. لوگوں کو سہولت ہے یا ان کو وہ استعمال کرتے ہیں, ڈاکٹرز ان کو پرسکرائب کرتے ہیں, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں, ان کو میڈیکل کیئر اویلیبل ہے اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ دوا کنزیوم کرتے ہیں. مگر ہمارے ہاں پرہیپس کیونکہ اتنی کم کنزمپشن ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 25 کروڑ پاکستانی اتنے ہیلدی ہیں کہ ان کو دوا کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل بالکل جی, تو یہ ایک الارمنگ سی بات ہے ڈیفینیٹلی. جی یہ کافی الارمنگ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوائیں بھی جو ہیں وہ اب اوور دا ایئرس, اوور دا لاسٹ ڈیکیڈس, وہ ان میں بہت انوویشن آئی ہے. اوکے, بہتر دوائیں آئی ہیں جن کا کم سائیڈ افیکٹس ہیں. کینسر کی دوائیں خاص طور پہ ایسی آئی ہیں جس میں اتنے زیادہ سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے. وہ ٹارگیٹڈ تھراپی جس کو کہتے ہیں وہ ہیں. دے آلسو کاسٹ مور. ناؤ ڈو آر پیپل ڈیزرو دیٹ ٹائپ آف ٹریٹمنٹ؟ کیونکہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو تو مل جاتی ہے, یہاں پہ وہ خرچ کرتے ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ پر سیشن واٹ ایور جو بھی ہوتا ہے. لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک عام پاکستانی کو بھی اویلیبل ہو سکتی ہے ود رائٹ ڈائریکشن اینڈ دا پالیسی. جی, اور عام جو ہیں وہ تو مڈل کلاس ہیں. وہ ان کو بھی کسی طریقے سے مل جاتی ہے, کسی کو نہیں ملتی. مگر جو 2 notches below middle class ہیں which constitutes almost about 80% of our population, or probably 90%, ان کو نہیں ہے. اور those people who are, جس کو کہ بعض آتھرز نے wretched of the earth کہا ہے, the salt of the earth کہا ہے, جو کہ رورل ایریاز میں رہتے ہیں. بہت سی ایسی انڈسٹریز ہیں, میں نام تو نہیں لوں گا ان کا, جو کسی طرح سے بھی ان کو نہ منیمم بیچ دیتے ہیں, نہ ان کو سسٹیننس نہیں ہے, نہ ان کو میڈیکل بینیفٹس دیتی ہیں, اور نہ ہی ان کا سوشل سیکیورٹی کٹتا ہے. تو وہ بھی تو بیچارے سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل میں بھی نہیں جا سکتے, جہاں پہ اچھا علاج نہیں ہوتا, مگر چلیں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. تو یہ 240 ملین لوگوں کا ملک ہے. یہاں پہ سب سے اولڈسٹ فارمیسی یونیورسٹیز تھیں. اس میں یہاں پہ سب سے پہلے 1952 میں دنیا کی ساری فارماسیوٹیکل کمپنیاں تھیں تقریباً. نہ آج ہم ویکسین بناتے ہیں, نہ ہم کینسر کی دوائیں بناتے ہیں, نہ ہم دوا تو کوئی مطلب اس طرح سے بناتے ہی نہیں ہے. جی, نہ ہم جو ہے دوسری چیزیں بناتے ہیں. اور اس کا جو ہے اس کی جو ایجوکیشن سسٹم کا جو ہے پورے ملک کا ہے, اس کا بھی بڑا ایک خاص ہوتا ہے نا کہ آپ جب اس قسم کی انڈسٹری کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو بڑی انٹینسیولی اس کی ساری چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح کا آپ کا پول ہے جو کہ اس کے اندر آ رہا ہے, کیونکہ R&D اور تمام یہ فیلڈ جو ہے, یہ کتنا بڑا پرابلم ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اس لیول کی گروتھ ہم نے اس میں نہیں دیکھی, یا اس لیول کی ریکگنیشن نہیں دیکھی جیسے کہ اب تک ہونی چاہیے تھی یا انڈیا وغیرہ میں ہوئی ہے. کامران خان صاحب آپ کو کامران صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں تھوڑا سا پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہوں, ڈیو ٹو مائی ایسوسیشن ود 2 great institutions of the country, زندگی ٹرسٹ کے جو اسکولز ہیں, اور دوربین جو ٹیچرس ٹریننگ سینٹر ہے. تو دیکھیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ایک, جیسے آپ نے ابھی بہت اچھی بات کہی کہ ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے. ایک آدمی آ کے کوئی جادو کی چھڑی چلا کے, یا ایک مسایا آ کے, the night on the white horse آ کے سسٹم کو چینج نہیں کر سکتا. اٹ ہیز ٹو بی. ہمارا جو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ ظاہر ہے 3 حصوں میں ہے, پرائمری, سیکنڈری ایجوکیشن. پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن اگر آپ ایلیٹ کے لیے لیں تو ٹھیک ہے, وہ کچھ بہتر ہے. مگر جو اس کے اندر جو گورنمنٹ کے اندر ہے, اور اس میں ایون ہمارا جو ایلیٹ سسٹم ہے, وہاں پہ ایک بہت بڑا فلا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہ ٹرین نہیں ہیں ٹو ٹیچ. ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے کراؤں. تو میں I'll make sure کہ the doctor is licensed.
اگر میں کسی میکینک کے پاس جاؤں تو وہ لائسنس ہونا چاہیے, ٹرینڈ ہو, کوالیفائڈ. ٹیچرز جو ہیں ہمارے یہاں لیسٹ کوالیفائڈ ہے, ٹرینڈ نہیں ہیں, ان کا لائسنس نہیں ہے ان کے پاس. تو زندگی ٹرسٹ نے ایک بہت بڑا ایک سندھ کے اندر, اور ابھی انشاءاللہ شاید دوسرے صوبوں میں بھی انشاءاللہ ہو جائے گا, جو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ایک لا پاس کروایا ہے کہ ٹیچرز مسٹ بی ٹرینڈ. یہاں پہ سندھ کی جو گورنمنٹ نے بھی اور جو خاص طور پہ سندھ کے وہ ہیں ہیلتھ ایجوکیشن منسٹر ہے, انہوں نے بہت پازیٹیو رول کیا ہے. یہ شہزاد روئے صاحب جو زندگی ٹرسٹ کے, اور جو سلمہ عالم ہے جو دوربین کے جو ٹیچرس ٹریننگ کالج کی جنہوں نے بنایا ہے پبلک سے, ان کا یہ مشن تھا کہ یہ کریں گے, اور انہوں نے کر لیا ہے. اب جو ہے ٹیچرس ٹریننگ سکولز ہیں دوبارہ بنیں گے. پہلے سندھ میں 29 ہوتے تھے, سب مر گئے. اب یہ دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں, ماڈل سکولز بنے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے جو میجورٹی آف دا جو پاپولیشن ہے وہ اسکول جو ہیں, جو گورنمنٹ اسکولز ہیں, جو اتنا بڑا وہ وہاں پہ نہ ٹیچرس تو چھوڑیں, وہاں پہ سب سے 22 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول who should be in school. ایک وہ ہے, اس لیے کہ وہاں پڑھائی نہیں ہوتی, وہاں پہ بند ہیں. تو اس کو ریفارم کرنے کی میں سمجھتا. پھر دوسری بات, اب آپ ہائر ایجوکیشن پہ آ جائیں, اٹ از ناؤ اے کنسنسس, سر, اٹ از ناؤ اے کنسنسس دیٹ دا ہائر ایجوکیشن سسٹم جو ہے ہمارا وہ ٹوٹلی کرائسس میں تو چھوڑیں, it's very sick. Both in terms of its governance, because lot of them are under debt, they're going in a loss. اور آپ کو زیادہ اندازہ ہے کیونکہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ان کو جاب پرووائڈ کرتے ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا لیول کیا ہے. بالکل. تو ایم بی ایز جو ہیں, حالانکہ میں خود بھی ایم بی اے ہوں, یہ سوسائٹی کو نہیں چلا سکتے نا. مطلب دیر از مور ٹو life and industry than MBAs. Of course they are very but you know, اگر آپ سائنس کے گریجویٹس کو انٹرویو کریں, فارمیسی کس طرح کریں, آپ جو ہماری کریکولا ہے یہ 70 80 90 سال پرانا ہے. مجھے تو نہیں پتا پی ایچ ڈیز کا, مگر بہت سے جو پلیجرزم ہمارے یہاں آ گیا ہے, جو میں نے پڑھے ہیں, جو آرٹیکلس پڑھے ہیں بڑے بڑے اسکالرس کے. لیکن اب وہ زمانہ آ گیا کہ سب پکڑا جاتا ہے, اب اتنا آسان نہیں سر. وہ دوسری جگہ پکڑا جاتا ہے, ہمارے یہاں شاید مشکل ہے. بہت بڑے کرمنلز ہمارے یہاں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بھی پکڑنا مشکل ہے. تو یہ تو اکیڈیمیا ہے. تو اس میں یہ ہے, تو اس کے اندر بہت بڑے ریفارم کی ضرورت ہے. Otherwise there'll be a bigger crisis and then of course جو elite کے schools ہیں اس میں وہ جو ہیں جو 5 6 7 8 جو بڑے جو اے لیولز پروڈیوس کر رہے ہیں, تقریباً 80% جو بچے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. ان کو باہر کی کنٹریز اسکالرشپ میں اٹھا رہے ہیں. اور آج کل تو بہت زیادہ یورپ میں ہو گیا. اگر آپ if you have 3 stars in your A level, they will call you and they will test you, and then they will call you and they'll give you scholarship. And this is a very very great problem of brain drain. But the entire education system needs to be reformed. There are certain things جو آپ کے خیال میں بالکل on the سب سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے. ہماری فارما انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے, ہمیں اس میں سیلف ریلائنس زیادہ سے زیادہ آنے کے لیے, اور ہماری پروڈکٹ زیادہ بہتر ہونے کے لیے, ہماری رینج بہتر ہونے کے لیے, جو کرٹیکل میجرز جو ہیں جو کہ ہمیں فوراً لینے چاہیے, اور اس کی کوئی بڑی کاسٹ نہیں ہے. کیا ہیں ایسے میجر جس سے کہ ہم کہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا, وہ تو خیر ہمارا جی ڈی پی اتنا کم ہے کہ وہ ٹھیک ہے, کنزمپشن نہیں ہے, غریب ملک ہے, واٹ ایور, لیکن انڈسٹری کی جو ساکھ ہے وہ ایسی ہو جو کہ آپ کو مزید بہتر کر سکے. سر, ہم جی ڈی پی نمبرز یس آر لو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم our GDP is not entirely documented. Sure. So unless we document, a country documents its economy,
and most sectors of the economy, then it is going to remain underdeveloped. We will not know who's doing what. And moreover, 9,400 ارب روپے کی کیش اکانومی ہے ہماری, 9.4 ٹریلین کی. there you go. بالکل جی ایسے. تو اس کو آپ کب کرنا ہے, کوئی دیکھیں کوئی نیشنل کرٹیکل, جیسے ہم لوگ انڈسٹری میں بھی کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں دیکھیں اس سال ہمیں یہ رزلٹ ایریاز لانے ہیں, یہ بہت ارجنٹ ہے. اگر ہم نے گرو کرنا ہے یا ہم نے یہ پروڈکٹ پروڈیوس کرنا ہے یا ہم نے اتنا ایکسپورٹ کرنا ہے تو ہمیں ہم یہ اچیو کریں گے, یہ ٹارگیٹس کریں گے. اب ہمارے یہاں میں نے ابھی میں نے کچھ سن رہا ہوں, مگر اس سے پہلے میں نے کبھی کسی گورنمنٹ سے یہ نہیں سنا کہ ہم جو ہے اپنا جی ڈی پی, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھائیں گے, ہم اس سیکٹر کو جو انٹائرلی ان ٹیکسڈ ہیں ہم کریں گے. ہم جو ہے یہ بچے جو ہیں جو 22 ملین جو آؤٹ آف اسکول ہیں, ہم ان کو 10 ملین پہ لے کے آئیں گے. یہ جو اسٹنٹڈ چلڈرن, ویسٹڈ چلڈرن بن رہے ہیں, ہم اس کو آدھا کریں گے. یہ شرم کی بات کیا نہیں ہے کہ بنگلہ دیش سے زیادہ ہمارے یہاں اسٹنٹڈ بچے چل رہے ہیں. ایسے ایسے قومیں, ویتنام آپ دیکھیں 500 سال انہوں نے جنگ کی ہے, آج وہاں پہ ان کے دل خوش ہوتا ہے. ان کی $700 بلین کی ایکسپورٹس ہیں جی, ان کی یعنی ایکسپورٹس بھی ہیں, سب کچھ ہے اوور آل جی. اور ان کا جو ہے وہ بھی ہے, اور ان کے جو خاص طور پہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو ان کے انڈیکیٹرز ہیں بہت اچھے ہیں. ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں. آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ ایوری ون, ایوری اسکول, ایوری کالج, ایوری یونیورسٹی, ایوری گورنمنٹ کا ادارہ, ہر منسٹر آئی سجیسٹ شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ اے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. کیونکہ اگر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس صحیح نہیں ہوا تو ہماری ایلیٹ جو ہے صرف وہ نہیں چلا سکتی اس ملک کو, اور یہ ایسے ہم نیچے ہی جاتے رہیں گے. ایون یو ایس میں کرائسس آ رہا ہے اس لیے کہ ان کے یہاں جو ایجوکیشن ہے وہ زیادہ ایکسپینسو ہو گئی ہے, اور ان کی جو پول ہے ایز اے ریزلٹ آف اٹ چھوٹا ہو گیا ہے. سر ایک رول ہے ایجوکیشن کا, ہائر ایجوکیشن کا, کہ نو اسٹوڈنٹ ہو is qualified to be admitted in a university for professional education will be deprived of it because of need, because he or she cannot provide pay the fees. اور اس کے لیے گورنمنٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں, اور وہ ایون امریکہ میں آپ نے سنا ہوگا اسٹیٹ کالجز بڑے سستے ہیں وہ اور تو ہمارے یہاں جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ساری ایجوکیشن جو ہے اس کو پرائیویٹائز کر دیں, ساری ہیلتھ کو پرائیویٹائز کر دیں, اور میں سمجھتا ہوں دس از اے شور وے ٹو کمپلیٹلی ٹو اے کمپلیٹ ڈیزاسٹر فار اینی کنٹری, اسپیشلی اے کنٹری لائک آرس. یہ اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, پبلک سیکٹر کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. یہ دو شعبے ایسے نہیں کہ آپ صرف پرائیویٹ یا پرائیویٹ سیکٹر کو دیں. جی یہ ہے. اور یس دیر آر اے لاٹ آف ویری نائس اور کائنڈ پیپل جو کہ چیریٹی کر رہے ہیں, اور انہوں نے این جی اوز بھی ہیں وغیرہ, مگر یہ این جی اوز اور یہ چیریٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کو, ریاست کو جگہ نہیں لے سکتی. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی آدمی کو, کسی پیشنٹ کو آکسیجن یا وینٹیلیٹر پہ آپ نے اس کو بینڈ ایڈ لگا دیے. تو یہ میرے خیال میں ہمارا جو ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو پورا جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ تقریباً وینٹیلیٹر پہ ہیں, مگر یہ کہ ہم ان کو بینڈ ایڈ لگا رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ ایز اے سٹیزن سر, as somebody who has worked in several countries, اور یہ اس کے باوجود کہ میں نے جب several countries میں نے کام کیا ہے, ہمارے جو لوگ ہیں سب سے محنتی ہیں, سب سے ذہین بھی ہیں, اور مگر پھر بھی ہم رزلٹس نہیں ہیں, ابھی رزلٹ نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. تھینک یو, ویری کائنڈ, تھینک یو.